أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ، جو ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، جو چیزیں ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں دلچسپی عطا فرمائیے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے، سمجھنے میں آسانی عطا فرمائیے، اس سے صحیح مدد لینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Yes. This portion of the Hafta Aqsam of Afal Salasi, it was posted on WhatsApp also, and I think this is clear. It takes time. It depends on the practice. بہت سے لوگوں کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو it takes time، اور اس کے لیے بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اسپیشلی دا ٹیکنیکل تھنگس، دا گرامر، اس کے لیے تھوڑی محنت کے لیے میں اپنا کام تو کر دے سکتا ہوں، لیکن حقیقت میں سیکھنے کے لیے وی نیڈ پرسنل پریکٹس۔ چلیے ویری بریفلی how many kinds of verbs have we finished so far? Is Danish there? Is it Sajda Danish? Danish ہے کلاس میں یا بھی نہیں جوائن کرے؟ جی سر، دانش ابھی نہیں آئے۔ نہیں آئے، چلیے آپ بتائیے کتنے قسم کے ورب ہم کر چکے ہیں؟ جی سر، یہ انہیں بھی نہیں ہے سر ابھی تک ہم لوگ صحیح افعال کر چکے ہیں۔ گڈ، اور اس کے بعد اور صحیح افعال، اور دوسرے جو ہیں وہ افعال ناقص ہیں۔ صحیح افعال وہ ہیں کہ جو 3 الگ الگ حروف پہ مشتمل ہوتے ہیں اور ان میں کوئی حروف علت نہیں ہوتا، اور ناقص جو افعال ہیں وہ ہیں جن میں کوئی حرف علت ہوتا ہے یا ان میں کوئی ایک لیٹر 2 مرتبہ رپیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ ابھی وہ تو نہیں کرے نا، ہم ابھی جتنے کرے اتنے کی بات کریں۔ جی ایک تو صحیح ہم کر لیے، اس کے جی باب سر، جی کتنے سر۔ ہیں؟ صحیح کے باب جی سر، صحیح افعال کے 6 ابواب ہیں جن کو ہم نے مضارع بناتے وقت ان میں عین کلمہ کی حرکت کے چینج ہونے یا نہ ہونے پر ہم نے انہیں 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اور ایک جو پہلا گروپ تھا سر وہ اس میں نصرہ، ضربہ اور سمیع آتا ہے، یعنی اس میں عین کلمہ کی حرکت ماضی اور مضارع دونوں میں سیم رہتی ہے۔ کیا بول دیا ہے؟ اور کیا بول دیا ہے؟ بہت ہی زبردست غلطی کر دیا۔ سرا ضربہ سمیہ میں
ماضی اور مضارع میں عین کلمے کی حرکت سیم رہتی ہے، بولیے آپ نے بالکل اپوزٹ بات کہہ دیا. سر جی سر چینج ہو جاتی ہے، سوری سر، جی سر چینج ہو جاتی ہے. جی اور پھر اس جی کے سر، بعد اور جو دوسرا گروپ تھا اس میں، جی سر، دوسرے گروپ میں عین کلمہ کی حرکت سیم رہتی ہے ماضی اور مضارع دونوں میں، جن میں شامل ہے فتح، باب کروما اور حسیبہ. حسیبہ، فتح، کرم، ویری گڈ. اس کے بعد ہم یہ نمبر 1 ہفتہ اقسام میں نمبر 1 ہم کر لیے صحیح، اور بہت کچھ کر لیا اس میں اب تک ماشاءاللہ، اور اس کی کافی پریکٹس بھی کر لی. دین دا ہفتہ اقسام، دی سیکنڈ کائنڈ آف ورک، دی سیکنڈ کائنڈ آف ورک. سر مجھے ہی بتانا. نہیں، ابھی اب دوسروں سے لیتے ہیں کام. واٹ از دا سیکنڈ ٹائپ آف ورک؟ یس ڈاکٹر قاضی. وعلیکم، آپ کا کوشچن میں نے مس کیا. سیکنڈ ٹائپ آف ورب، 7 کائنڈس میں سے ایک ساجدہ نے صحیح سب بتا دیا ہے، اب تک سینکڑوں بار ہو چکا ہے. واٹ از دا سیکنڈ ٹائپ آف ورب دیٹ جی irregular verbs. اس میں وہی سیکنڈ یا ریگولر میں پہلا، لیکن 7 اقسام ہم کر رہے ہیں، تو نمبر 1 صحیح، نمبر 2 سو پہلا صحیح ثلاثی مجرد صحیح، وہ ہو گیا. اور دوسرا پھر جس میں ایک حرف علت آ جائے گا. تو اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ حمزہ کو ڈسکس کیا تھا کہ اس پہ اگر فے، این اور لام کلموں میں سے ڈپینڈنگ آن کس پہ ہوگا، پہلے ہم اس کو کہتے ہیں محموز، اور اس کی محموز فائی، محموز این، محموز لام. یہ سارے آپ کے لیے بھی آسان ہو گیا، دوسروں کے اگر دیکھیے آسان نہیں ہے تو اس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے یہ پیٹرن ورب ہے، اوکے، فعل. اس کو پہلا لیٹر، این لام فا. پہلا لیٹر بھی بولیں گے، دوسرا لیٹر، تیسرا لیٹر، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، جو چاہے بول سکتے ہیں. لیکن یہ فعل یاد رکھنے سے یہ پیٹرن ورب ہے فعل. تو اس کے 3 لیٹرز ہیں اور یہ جو دوسری قسم ہم کیے اس میں حروف علت کی بات سے زیادہ، حرف علت ہے لیکن اونلی حمزہ، اسی لیے اس کا نام محموز ہے. صرف حمزہ جس میں آئے گا، دس از اکارڈنگ ٹو دا بصری گرامیرین، اور پھر کوفیوں کا الگ انداز ہے، وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. سو آئی ایم applying the Basri school of grammarian. صرف حمزہ، اور حمزہ اگر 3 لیٹرز میں سے فا، عین، لام، فعلا میں سے کسی ایک لیٹر کے جگہ پہ وہ آ جائے، بجائے کانسوننٹ کے حمزہ آ جائے، تو ایسے ورب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یس، محموز. بس ختم ہو گئی، اتنا ہی یاد رکھنا ہے. محموز حمزہ سے نکلا ہے، اور کسی ایک مقام پہ اگر فا کی جگہ
کوئی کانسوننٹ کی بجائے حمزہ آ جائے تو اس کو ہم الگ نام دیے، عین کلمے کی جگہ حمزہ آ جائے تو اس کو الگ نام دیے، لام کلمے کی جگہ اگر حمزہ آ جائے تو اس کو ہم حمزہ آ جائے تو اس کو ہم الگ نام دیے، ٹھیک ہے؟ اور فا کلمے پہ آ جانے سے اس کو ہم فا کا نام دیا، عین کلمے پہ آنے سے اس کو ہم عین کا نام دیے، لام کلمے۔ اگر یہ نامہ یاد نہیں رہ رہے ہیں، بہت ثقیل ہے، زبان پہ نہیں چڑھ رہے ہیں، تو اتنا تو ہر کوئی یاد رکھ سکتا ہے کہ حمزہ کس مقام پہ آیا۔ از دا حمزہ فرسٹ لیٹر، از دا حمزہ مڈل لیٹر، از دا حمزہ لاسٹ لیٹر۔ اور افعال جتنے بھی ہیں ثلاثی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، 3 lettered verbs یہاں لکھا ہوا بھی ہے، 7 kinds of 3 lettered verbs، 7 kinds of 3 lettered verbs۔ تو اس کو ہم محموس کر دیا۔ We have closed this chapter۔ اس کی کئی مثالیں ہم کر چکے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں ہوم ورک بھی کر چکے ہیں، جو نہیں کرے ہیں ان کو، آپ کو ڈاکٹر قاضی آپ نے بھی نہیں کیا شاید، کچھ مشکل ہے تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی وہ مشکل آسان ہو جائے۔ اور محموز الفائی کے اجرا یا جرو، اخذا یا خذو، اکلا یا کلو، یہ ساری مثالیں ہیں جس میں حمزہ فا کلمے کی جگہ پہ آیا ہے۔ اس کے لیے ہے نا، یہاں پر بھی اثر یا اثر کئی مثالیں میں دے چکا ہوں یہاں پر، اور یہ آپ کے واٹس ایپ پہ اتنا ٹکڑا دانش نے شیئر بھی کر دیا ہے۔ دین دا سیکنڈ محموز از حمزہ بجائے فرسٹ لیٹر کے مڈل لیٹر ہے، یا اس کو عین کلمے کی جگہ پہ آیا ہے، تو what is it called؟ صدف حسین، what is it called؟ جی السلام علیکم سر۔ جی سر میں نے ابھی ان کیا ہے، مجھے نہیں پتا آپ نے کوشچن کیا پوچھا ہے۔ Yes, Absar, what is my question؟ حمزہ عین کلمے کی جگہ پہ یا سیکنڈ لیٹر ہے، تو what is it called؟ ابصار حسن۔ محموز عینی، بس عین خالی، عین عین، اگر سب عین لکھنا نہیں آتا پڑھنا نہیں محموز العین، تو پھر جو ہے صرف یہ عین یاد رکھ لینا ہے، عین کلمہ، عین عین غین جو حروف ہیں، عین کلمے کی جگہ پہ حمزہ آیا، محموز العین، یہ نام ہے اس کا، محموز العین، عینی عینی نہیں، صرف عین۔ تو حمزہ تین ہی کلمات ہوتے ہیں کسی فعل کے، اور تینوں کلمات میں سے کسی ایک کلمے پہ کانسوننٹ کی بجائے حمزہ اگر آتا ہے تو جس کلمے کی جگہ پہ آئے اس کو اس کلمے کے نام سے محموز کہتے ہیں۔ فا کلمے کی جگہ آئے تو کیا کہیں گے؟ محموز۔ بولو افسر کیا کہیں گے؟ محموز فے، یس، محموز الفائی بھی کہیں گے، محموز الفے بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلیے، فا کلمے کی جگہ محموز، وہ سب بولنا بھی نہیں آ رہا تو فا کلمے کی جگہ حمزہ آیا تو اسے محموز فے کہیں گے، فائی کہیں گے، اور عین کا ہو گیا۔ اور پھر اس کا تیسرا لاسٹ کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ فعلا کا لاسٹ کلمہ کیا ہے؟ محموز اللام، لام۔ لام کے معنی کیا ہے؟ محموز اللام، تو what does it mean؟ جہاں پہ لام کلمہ پہ، لام کلمے پہ نہیں، لام کلمے کی جگہ پہ،
لام کلمے نے لام کلمے کی جگہ پہ حمزہ آ گیا. بس حمزہ آ گیا تو وہ محموز اللام کہلائے گا. اس کی مثالیں یہاں پر حمزہ ہے، قرأ، بدا، ہے نا، اور ایسے بدا اور بھی کئی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم کر لیں. ناؤ وی آر ڈوئنگ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹوڈے، اور اس کو پہلے میں شروع کرنے سے پہلے اس کو سمجھ لینا ضروری ہے. اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہے؟ فرمائیے. آگے شروع کرنے سے پہلے یہ اس سے پہلے ایک سوال ہے سر، جی اسی کے بارے میں. پوچھیے. ہم کو کیسے پتہ، جی جیسے یس علون کا ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ سال ہے، یقولون ہے اس کا روٹ ورڈ جو ہے قال ہے. تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حمزہ یا الف ہے روٹ ورڈ میں؟ بغیر ڈکشنری دیکھے تو نہیں پتہ چل سکتا. کوئی طریقہ، کوئی فارمولا ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ الف ہے کہ حمزہ ہے؟ جیسے سال ہے اس پہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے، قال ہے اس میں ہو الف گیا، حمزہ سمجھ نہیں گیا. ہے. آپ کا سوال سمجھ گیا. پلیز بی پیشنٹ. آپ کا سوال سمجھ گیا، اسی کا جواب اب آپ کو مل جائے گا آج کے لیسن میں انشاءاللہ. آئی فالوڈ یور کوشچن. اب دیکھیے، یہ تھوڑا سا کانسنٹریٹ کر کے میری بات کو سنیے، ہر چیز کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ. ابھی میں اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر معاملے میں، قرآن کی تفسیر کے معاملے میں، اس کے ریڈنگ کے معاملے میں، اور وہ کہاں رکنا ہے اس معاملے میں، کیسے رکنا ہے آخری لفظ کی حرکت، یہ دو بڑے اسکول آف تھاٹس ہیں جن کے اندر ڈفرینسز ہیں. ایک اسکول ہے وہ بصری اسکول کہلاتا ہے، اور ایک اسکول ہے جو کیا کہلاتا ہے؟ یس، بصری اور دوسرے کوفی. ہاں کیا بولے؟ کوئی نہیں کوفی بولے. اسکول. کوفی اسکول. ویری گڈ. بصری اینڈ کوفی. اب میں بہت مختصر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوفی اسکول آف تھاٹ میں الف کو ہی حرف علت وہ لوگ لیتے ہیں. الف اور حمزہ کا ڈفرنس میں بتا دیا. حمزہ اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، زبر آ جائے، یا زیر آ جائے، یا پیش آ جائے، تو ایسی صورت میں الف باقی نہیں رہتا، بلکہ یہ کیا بن جاتا ہے؟ اس کا نام بدل جاتا ہے حمزہ. یہ حمزہ کہلاتا ہے. اور ایسی صورت میں دس از ناٹ وہ ایک حرف علت کی بجائے کانسوننٹ ہو جاتا ہے. حمزہ کے آنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لیکن الف بغیر حرکت کے، اس کو کھینچا جانے والا الف کہتے ہیں، جس کی آواز طویل ہوتی ہے. اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. مقصور معنی مختصر. ا ای او، یہ مختصر ہے. الف جو ہے کھینچا جانے والا. اس کو اگر یہ نامہ یاد نہیں رہتا تو کوئی بات نہیں. ایک وہ الف جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو. حرکت تین ہی ہوتے ہیں، اور وہ ہے زبر، زیر اور پیش. اگر حرکت آ گئی تو وہ مقصورہ کہلائے گا، یا پھر چھوٹا الف کہلائے گا، اس میں کھینچے گے نہیں. الف وہ ہوگا جس میں کوئی حرکت نہیں ہوگی. یہ لام. تو میں پہلی بات بہت ہی کلیئر آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی بات، کوفیوں کے پاس اصل حرف علت الف ہے. ہم کوفی انداز سے نہیں چل رہے. لیکن بصریوں کے پاس حروف علت صرف دو ہیں، واو اور یا. واو اور یا، یہ دو ہیں. اور الف جو ہے وہ حرف علت نہیں ہے ضرور، لیکن وہ بیس میں کبھی نہیں آئے گا. اب یہاں تک جو ہم کر کے آئے ہیں، یہ
پہلے دو قسم، کون سی دو قسم؟ ایک ثلاثی مجرد صحیح اور محموس، یہ دو ہم کر کے آئے. ان میں جو چیزیں آپ دیکھے وہ مجھے گنا سکتے ہیں. نمبر ایک، what is the properties of these two kinds. ایک تو اس میں یہ ہے کیا ہے کہ تینوں حروف کیسے ہوتے ہیں؟ مجرد، تین حروف مجرد ریپیٹ بھی نہیں ہوں گے اور بس حروف علت بھی نہیں ہوگا. ریپیٹ نہیں ہوں گے. یہ بات 1000 بار ہم کر چکے ہیں. نمبر ایک، دیر از نو ریپیٹیشن اینڈ ایچ لیٹر از سپریٹ. کوئی ریپیٹ بھی نہیں ہوں گے، ہر لیٹر سپریٹ ہوگا. حمزہ بھی آیا تو حمزہ ریپیٹ نہیں ہوگا، وہ اپنی جگہ پہ ہوگا. اس کی دوسری پراپرٹی، اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ 3 لیٹرز میں سے چاہے آپ کچھ بھی بنائیں اس کا ماضی مضارع، اس وقت کوئی لیٹر ڈراپ نہیں ہوگا، اس میں سے کوئی لیٹر ڈراپ نہیں ہوگا، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں. 3 ہی حروف سے اس ماضی بھی بنے گا، مضارع بھی بنے گا. وہ لیٹر کسی اور لیٹر میں چینج نہیں ہوگا. جیسے نصرہ ہے، اس کے جتنے بیس لیٹرز ہیں نون، صاد، رے، یہ ہر وقت باقی رہیں گے، ہر وقت باقی رہیں گے. اس کے پریفکسز سفکسز بدلیں گے، اس کے اعراب بدلیں گے، لیکن اس کے جو بیس ہے، یہ 3 لیٹر ہیں، یہ ان میں کوئی ڈراپ نہیں رہے گا. آپ چاہے ماضی کے 14 گردان بنائیں یا مضارع کے 14 گردان بنائیں، کہیں بھی ان میں سے نہ نون کہیں جائے گا، نہ سواد کہیں جائے گا، نہ جو ہے رے کہیں جائے گا. نصرہ ہو، سمیہ ہو، بصرہ ہو، یا پھر واٹ از اٹ حسیبہ، جتنے 6 باب آپ پڑھیں، ان میں سے یہ دیز آر کالڈ دا بیس لیٹرس. بیس میں نے اس سے وہ ورڈ بنا ہے، اینڈ دس ٹائپ آف ورڈ از کالڈ اے روٹ ورڈ. روٹ ورڈ یہ ہزاروں بار میں ریپیٹ کر چکا ہوں. کسی 5 سال کے بچے کو بھی اگر سمجھایا تو اس کے سمجھ میں آ جائے گا. اس میں دوسرا جو میں چیز خاص طور سے اس وقت سمجھا رہا ہوں، یہ جتنے اب تک ہم کرے ہیں ثلاثی مجرد صحیح اور محموس، ان کی ایک پراپرٹی تو یہ ہے کہ اس میں تینوں جو لیٹر ہیں وہ الگ الگ ہوں گے. Am I clear up to this point? Am I clear up to this point? کوئی ایک جلدی. جی یس. اچھا، دوسری اس کے یہ ہے کہ کوئی بھی لیٹر ڈراپ نہیں ہو. یہ بیس لیٹرز ہر جگہ موجود رہیں گے، اور وہی بیس لیٹر سے روٹ ورب بھی بنے گا. بیس لیٹرز نون، صاد، رے ہے. سمیہ میں سین، میم، عین ہے. سین، میم، عین ہے. یہ ہر کنجوگیشن میں رہیں گے، صرف اس کے اعراب بدلیں گے، اور ماضی کے پیٹرن کے لحاظ سے اس کا پریفکس سفکس بدلے گا، اور پھر سبجیکٹ کے لحاظ سے ماضی میں سمیتا، سمیت، وہ جتنے بھی بنیں گے اس میں. مگر اس میں سے کوئی غائب نہیں ہو رہا ہے اور نہ چینج ہو رہا ہے. دیٹ از دا سیکنڈ پراپرٹی آف دیز ٹو. ان سے دو، صحیح مجرد اور دوسرا محموس. محموس میں بھی حمزہ چینج نہیں ہو رہا، حمزہ اپنی جگہ پہ ہے اور پورے کنجوگیشن میں آ رہا ہے، ماضی کے مضارع. یہاں تک میری بات سمجھ میں آئی؟ اقبال آگے الحمدللہ بالکل آ گئی. کلیئر. اب آج کا جو لیسن ہے وہ تھوڑا سا ذہن میں بٹھانے کا ہے، اور دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین دی ادر 5 kinds and those 2 kinds that we have
already learned. अब जो आने वाले 5 किस्म हैं, जिसमें से तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, उसमें और अब तक जो हम करें उसमें क्या है, देयर इज ए डिफरेंस. ये सेकंड जो कैटेगरी या प्रॉपर्टी या उसकी खुसूसियत हम बताए वो बाकी नहीं रहती. लेटर्स ड्रॉप, लेटर्स चेंज, ये लेटर्स जो है बदल जाते हैं. क्यों बदल जाते हैं? बिकॉज इट इज ए प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम. उसको प्रोनाउंस करना हुरूफ इल्लत की वजह से मुश्किल हो जाता है, इसलिए इन लेटर्स को वाव हो या. अब ये जितने भी बसरी उल्मा हैं उनके पास हुरूफ इल्लत वो अलिफ कभी भी बेस लेटर नहीं है, वो वा या है, वाव और या. बट दीज आर चेंज इनटू अलिफ, या कभी वाह रहता है, कभी ड्रॉप हो जाता है. ये क्यों होता है, ये हम उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे. ये समझने के लिए आज की क्लास है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अपनी तिलावत के दौरान एक मैं होमवर्क भी दूंगा, उसको हर आदमी बड़ी आसानी से कर सकता है. लेकिन यहाँ पर जो हुरूफ इल्लत वा और या हैं, अगेन देयर इज अ डिफरेंस. और से समझ लीजिए कि कूफी जो उलमा हैं, कूफा के जो उलमा हैं, कूफी उलमा के पास अलिफ इज द बेस लेटर, इट चेंजेस इनटू वाव और या. हम इसको मतरूक कर रहे हैं, हम ये लिहाज से नहीं समझ रहे हैं, कूफी अंदाज से नहीं समझ. अलिफ is the only base letter and it changes into वाव और या. ये डिफिकल्ट हो जाता है. So we will follow the Basri rule where are the huruf illat is wa or ya. इसमें ड्रॉपिंग होती है, जो अब तक हम वर्ब समझे उसमें ड्रॉपिंग नहीं है. ड्रॉप होना, ड्रॉपिंग, एक वर्ब, एक लेटर गायब हो जाता है. या फिर जो है वन लेटर इज चेंज विथ अनदर लेटर, चेंज होता है. ड्रॉपिंग होती है या चेंज होता है, चेंज होता है. अलिफ वाव जो है अलिफ से चेंज हो गया या अलिफ से चेंज हो गया, ये चेंजेस होते हैं. एंड ग्रामेरियन इसको ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोनाउंसिएशन इशू, वो वीक लेटर के साथ उसको प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए दे चेंज दीज लेटर्स इनटू अलिफ और वाह. अलिफ है तो वाह हो जाएगा. तो सबसे पहली बात आज जो आप सीखे, यहाँ से 3 से जो भी अफ़ाल आएंगे इसमें बेस लेटर और रूट वर्ड में फर्क होगा. पहली बात, बेस लेटर. मैं समझता हूं कि मैं कोई बहुत मुश्किल बात नहीं कर रहा हूं. अब तक जो हम देखते आए, बेस लेटर्स और रूट वर्ब, बेस लेटर्स नसरा, रूट वर्ब नसरा. बेस लेटर्स नून स्वाद रे, रूट वर्ब नसरा. बेस लेटर्स क्या है वो, सामिया, रूट सीन मीम एंड रूट वर्ड fill in the blank. रूट वर्ड क्या है? समीआ. बस हो गया. इस कोई लेटर गायब हुआ, उसमें से सीन गायब हुआ, मीन गायब हुआ. डॉक्टर खाजी, समिया से आप मुजारे यस जी
कोई लेटर मिस हो रहा है जी मैं मुजारे पे? एक सेकंड, नहीं कोई लेटर मिस नहीं हो रहा, लेकिन मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी तो मैंने दोबारा साइन इन किया है। तो मुझे आप ये प्लीज बताएं कि बसरी में अलिफ विल बी रिप्लेस्ड बाय वाव एंड ये, नहीं, ये डिड तो यू से सिर्फ दैट? देखिए कि कभी आप किसी और के पास ग्रामर करने बैठे, कहीं और कोई ग्रामर की किताब रेफर करें, तो ये एक डिफरेंस आएगा। तो उस वक्त आप ये ना समझें कि सैयद साहब ने जो पढ़ाया वो गलत था, ये सही है। देयर आर ग्रामर बुक, दे आर रिटन ऑन द कूफी मेथड ऑफ conjugation. Kufi method पे alif will change into wow or ya, they will say like that, but that is a difficult thing. दोनों का अक्स जो है, नतीजा जो निकलेगा वो एक ही है। लेकिन बसरी में अलिफ इज नॉट द बेस लेटर, हर्फ इल्लत नहीं है, हरूफ इल्लत सिर्फ दो ही हैं, वाव और या। ये जब आते हैं तो ये ड्रॉप भी होंगे, और इसमें वाव की बजाय हम अलिफ, वाव अलिफ में भी चेंज होगा, या की बजाय अलिफ में भी चेंज होगा। दो चीजें इसमें होंगी। एक क्या चीज होगी? पहली बात क्या है, अब जो हम कर रहे हैं कि बेस लेटर्स आर डिफरेंट। बेस लेटर्स जो होंगे डिफरेंट के मायने, बेस लेटर अलग है, और उसका रूट वर्ब जो बनेगा वो अलग होगा। उसमें वो लेटर्स नहीं होंगे जो बेस लेटर्स में थे। अभी अब एग्जाम्पल जब आएंगे तो आप जो है बहुत आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को है? हम सिर्फ कूफी के लिहाज से चलें, वो सॉरी बसरी के लिहाज से। वाव एंड या आर द हुरूफ इल्लत। इसमें इसको एक मुश्किल वर्ड है, लेकिन इसको अरबी में तालीलात कहते हैं। तालीलात के माने चेंजेस। चेंजेस दो किस्म के होते हैं, या तो ड्रॉप हो जाएगा कंप्लीटली वो लेटर माजी से मुजारे में जाते हुए, या माजी में बेस लेटर से माजी बनने में ड्रॉप हो जाएगा, या किसी और लेटर से चेंज होगा। ये दो बातें यहाँ तक किसके समझ में नहीं आया मुझे बताएं। मैं कोई बड़ी मुश्किल बात, कोई बड़ी दुनिया की मुश्किल तरीन थ्योरी नहीं बता रहा हूँ। जैसे डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी हैव लर्न सो फार एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे एंड आफ्टर टुडे, व्हाट इज द डिफरेंस? सर अस्सलाम वालेकुम। यस सर तो ये बसरी में जो हमजा होता है वो हमजा कहाँ जाएगा? अभी बसरी में हमजा कहाँ जाएगा? वो पेट में जाएगा। अभी बता रहा हूँ ना, एक सेकंड ठहरो। पहले मैं जो अभी बताया उतना समझ में आ गया कि बसरी के लिहाज से बेस लेटर्स क्या हैं, यानी हम वो हुरूफ इल्लत क्या हैं? वाव और या। वाव और या है, ठीक है। लेकिन अब तक जो हम करें उसमें वाव कभी न ड्रॉप हो, वो ये कोई लेटर कभी ड्रॉप नहीं होता, या कोई लेटर किसी और लेटर से चेंज नहीं हुआ। इतना करें हम अब तक? जी सर। इतना करें है ना। लेकिन आज के बाद से जो अफ़ाल की किस्में आ रही हैं, इसमें जो डिफरेंस होगा, बेस लेटर्स कुछ और होंगे और रूट वर्ब कुछ और होगा। रूट वर्ब में वो लेटर्स नहीं होंगे जो बेस लेटर्स में हैं। उसकी एक एक तफसील हम करेंगे। बस इतना फिलहाल समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस between what we have learned so far and what we are going to learn now. बोलो क्या डिफरेंस समझ में आया? क्या डिफरेंस समझ में आया? ये जो
کہ جو بیس لیٹرز ہوتے ہیں وہ ڈراپ اب تک ہم نے ڈراپ نہیں ہوتے واو اور یا ڈراپ بھی نہیں ہوتے اور بصری کسی اور لیٹر سے چینج بھی نہیں ہوتے. بھی نہیں ہوتے. جی بس دو ہی باتیں بولنا ہے. اب تک جو ہم کریں محموز میں ثلاثی مجرد میں کوئی لیٹر چینج بھی نہیں ہوتا اور ڈراپ بھی نہیں ہوتا. کیا بولیں گے؟ اب تک جو ہم کریں کیا کریں؟ کوئی لیٹر اب تک ہم لوگوں نے بھی کوئی ایسا نہیں کیا کہ کوئی ڈراپ اور چینج، تو ہم نے اب تک جو سو فار پڑھا اس میں ابھی تک ہم نے بھی کوئی چیز نہ ڈراپ کی ہے نہ چینج کی ہے. ہم نہیں کہے ابھی لیکن اور بصری اسکول آف تھاٹ میں دونوں میں بھی، چاہے وہ بصری ہو کوفی ہو، کوفیوں کا اپروچ الگ ہے، الف چینج ہوتا ہے، لیکن بصریوں کے پاس واو اور یا چینج ہوتا ہے. یہ میں کنفیوز کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو. وی آر فالوئنگ دس، دونوں کا رزلٹ ایک ہی ہے، جو مطلب ہے وہ ایک ہی ہے، لیکن دیر اپروچ از ڈیفیکلٹ. دس کوفی اپروچ از ڈیفیکلٹ. اب اس کو کوفی کو بھول جائیے آپ، بلکہ کبھی آپ کہیں اور گرامر کی کلاس کتاب اٹھا کے دیکھیں تو یو ول فائنڈ دس ڈفرینس. اس لیے میں بتا دیا کہ اس وقت یہ نہیں سمجھنا کہ سید صاحب یہ بتائے تھے اور یہ اپروچ یا رزلٹ تو وہی نکلے گا، لیکن دس از دا بیٹر وے ٹو انڈرسٹینڈ. واو اور یا بیس لیٹرس، ٹھیک ہے؟ یہ ڈفرینس ایک بار مجھے کوئی اور سمجھا دے. انصار سمجھا دو what we have talked so far سر ایک in the last 15 minutes. ایک منٹ پہلے انصار سمجھا دو یہ what we have learned so far. ابھی ہم کوئی بات چھیل کے نہیں آئی ہے جب جی تک ہم کوئی ورک نہیں لیں. اب تک ہم 7 اقسام میں سے 2 اقسام کر چکے تھے، جس میں ایک صحیح تھا، دوسرے محموز تھا. اور صحیح اور محموز میں بھی فرق تھا. صحیح جو ہے وہ ہے جس میں تینوں لیٹر کانسوننٹ ہوتے ہیں اور کوئی ہر لیٹر جو ہے ریپیٹ نہیں ہوتا اور اس میں کوئی حرف علت نہیں ہوتا. اب یہ حرف اور محموز میں ایک سیکنڈ انصار ایک سیکنڈ محموز کے لیے آپ حرف علت کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے. صرف حمزہ نہیں ہوتا، صرف حمزہ نہیں ہوتا. حرف علت آج کے بعد صرف حمزہ ہی ہوگا محموز میں. بس صرف حمزہ کا ڈفرنس. محموز میں جی تو یہ جو ہے حمزہ والا فعل بولیں گے اس میں، اور اس کے 3 اقسام ہے، جس میں فا کلمہ یا عین کلمہ یا لام کلمے پہ حمزہ آئے گا. کلمے پہ نہیں، کلمے جگہ پہ کی ان کی جگہ جگہ پہ حمزہ آئے گا. جگہ پہ حمزہ آئے گا. بھی باقی رہے گا. جو ہم کرنے جا رہے ہیں ان دونوں میں صحیح اور محموز میں یہ ہے کہ یہ جب ماضی ہو یا ماضی سے مضارع بننے میں ان کے بیس جو لیٹرز ہے وہ چینج نہیں ہوتے، لیکن آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ماضی سے مضارع بننے میں اس کے بیس لیٹرز چینج ہو جاتے. I want one more person to repeat it. What is the difference, what we have learned so far and what we are going to learn? One more. Yes, now. Sadaf Hussain, are you ready now? Can you explain what we have learned? جی سر، اس میں ہے کہ اس میں جب حرف علت میں واو اور یا کہیں پہ آئے گا اور اس میں ہم جب ماضی اور مضارع کا چینج لائیں گے تو یہاں پہ یہ اگر وہ بیس لیٹر میں موجود ہے تو وہاں پہ وہ ڈراپ ہو سکتا ہے. پھر آپ پورا اندر کر دیا. میں اتنا ابھی سمجھا ہی نہیں، پہ ابھی میں کچھ نہیں سمجھا. میں صرف ڈفرینس سمجھا رہا ہوں کہ آج تک ہم ورب کے بارے میں جو 2 قسم پڑھے اس میں اور آج جو کریں گے اس میں کیا ڈفرینس ہے وہ ابھی نہیں بتایا میں، لیکن ایک مین کلیئر ڈفرینس بتا رہا ہوں
کہ اب تک جتنے ہم ورب کرے اس میں دو چیزیں نہیں ہوتی تھی. وہ کیا دو چیزیں ہیں؟ جی پہلے والے میں جو ہم نے پڑھا تھا صحیح ثلاثی مجرد میں 3 حروف ہونے چاہیے تھے اور اس میں کوئی حرف جو ہے وہ ڈراپ نہیں ہوتا، ریپیٹ نہیں ہوتا اور حرف علت نہیں ہوتا اس میں. بس محموس میں چونکہ صرف حمزہ ہوتا ہے اور اس کی 3 پوزیشن ہوتی ہیں، تو اس میں اس کے 3 پوزیشن میں عین اور فا، عین اور لام کی پوزیشن پہ وہ آتا ہے علیحدہ علیحدہ. لیکن اس میں اس جو اب تھرڈ ہے، اس کا تھرڈ ہی کہیں گے نا سر، تو اس میں جو ہے اب حرف علت جو ہے واو اور یا وہ اپنے ابھی نئی بات ماضی اور کریں ہم، مضارع واو میں یا کی بات نہیں کریں. آپ فرق آ سکتی ہے. آگے مت جائیے. صرف میں یہ ابھی ہم کرے کہ اب تک جتنے ہم کرے اس میں 3 لیٹر ہوتے ہیں، کوئی لیٹر کسی لیٹر سے چینج نہیں ہوتا، نہ حمزہ چینج ہوتا، نہ کوئی کانسوننٹ چینج ہوتا، نہ ایک لیٹر دوسرے لیٹر کی کوئی بجائے استعمال ہوتا ہے. دیٹ از صحیح اور محموس تک ہوا. لیکن اب ایسے ورب، ایسے افعال جس میں واو اور یا ہو، جس میں واو اور یا ہو، اس میں کیا ہوتا ہے، دیٹ وی آر گوئنگ ٹو لرن ناؤ. آئی بات سمجھ میں یہاں تک؟ از اٹ کلیئر؟ چلیے پہلی مثال. اب واو، اب اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ اس کو مثال کہتے ہیں. مثال کے معنی یہ وہ مثال نہیں ہے جو دی جاتی ہے. مثال ایسا ورب جس کا فا کلمہ، ایسا ورب جس کا فا کلمہ وا یا ہو. اب تک جتنے تھے اس میں کوئی حمزہ آیا تھا یا پھر تمام کانسوننٹس میں سے آیا تھا. ضربا، سمیع، حسیبا، کرما، اس میں کہیں حرف علت نہیں تھا. حمزہ بھی تھا تو حمزہ تھا. لیکن اب ایک ایسا ورب ہمارے سامنے آ رہا ہے جس کا پہلا کلمہ یا فا کلمہ، پہلا کلمہ یا فا کلمہ، فا کلمہ دو میں سے کوئی حرف علت ہو، وا ہو یا ہو. یہ ٹک کر رہا ہوں میں خالی، وا ہو یا ہو. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ Now let us take an example. ایک ورڈ ہے، ایک ورب ہے، واو اینڈ دال. کیا ہوگا اس کو؟ کیا پڑھیں گے ڈاکٹر قاضی؟ کیا پڑھیں گے اس کو؟ واو ہے پہلا کلمہ، دوسرا عین ہے، اور تیسرا کلمہ کیا ہے؟ دال ہے. یہ فا کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، اور یہ لام کلمہ ہے. کیا پڑھیں گے اس کو ڈاکٹر قاضی؟ کیسے پڑھیں گے واو اینڈ دال کو؟ وعدہ. بس ختم. وعدہ، وعدہ، وعدہ. وعدہ معنی what is the meaning of وعدہ؟ promise. نہیں ہے، نہیں ہوتا. یہ روٹ ورڈ ہے، خالی پرومس نہیں ہوتا. وعدن بولے تو پرومس. He promised. یہ پھر یہی بولنا ہے نا، وعدہ کے معنی He promised. ہی پرومسڈ، وہ وعدہ کیا، وہ وعدہ کیا، وعدہ. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب اس کا ہم کو مضارع بنانا ہے، اس کا مضارع. لیکن اب تک جتنے ہم مضارع بنائے اس میں تمام یہ کیا ہو گیا؟ اس کے بیس لیٹرز کیا ہیں؟ واو اینڈ دال. ماضی میں تو پورے بیس لیٹرز ویسے ہی رہیں گے.
وعدہ. ٹھیک ہے, یہ بالکل ایسے ہی رہیں گے, اور اس کا کانجوگیشن بھی بہت آسان ہے. اینی ون کین ڈو اٹ. کون کرے گا اس کا کانجوگیشن؟ وعدہ, وہ وعدہ کیا, وہ دونوں وعدہ کیے, وہ سب وعدہ کیے. میں کرتا ہوں سر. ہاں کریے. ٹرائی کرتا ہوں. ہاں میں کروں سر. ٹھہرو ابھی اقبال. وعدہ کون کر رہا ہے؟ میں کروں یا وہ کرے؟ ارے بولو جی, تم کو بولنا شروع کرنے کا پھر آپ پچھا سوالات کیوں کرتے؟ بولو. ہاں. وعدہ وعدہ وعدو ہوں. وعدت وعدتا وعدنا وعدت وعدتما وعدتم وعدتی وعدتما وعدتن وعدتو وعدنا. چلیے, یہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہ ماضی شاباشی کوئی ویری گڈ، کیا شاباشی کوئی ویری گڈ کچھ بھی نہیں سر. بس ختم ہے, سیدھا بالکل سمپل ہے, اس میں اتنی زیادہ کوئی شاباشی کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی آپ کو بہت شوق ہے تو شاباش. چلیے, اب یہاں پر جو چیز میں سمجھ جا رہا ہوں, اب اس کا مضارع کیا ہوگا؟ اس کا مضارع, وعدہ کا سر مضارع. میں بتاؤں؟ ہاں ابھی یعیدو کیا ہو گیا؟ پہلے اس کا ہجے کریے. یا تو کیا ہے یہ یا کیا ہے؟ فا کلمہ. یہ فا فا کلمہ کلمہ ہے. یا واہ واہ واہ, اس کو فا کلمہ بولیں گے. اب کیسے شاباشی دوں؟ This is the- سوری نہیں ہاں, یا فا کلمہ نہیں ہے. بول دیا نا. پریفکس ہے. ٹھہرو, بیچ بیچ میں نہیں بولو. کوئی ایک بات کرتے ہو تو اس کو کرنے دو. یس, یہ فا کلمہ ہے اقبال. نہیں یہ پریفکس ہے سر. ہاں, یہ پریفکس ہے, مضارع کا پریفکس ہے یا. اور اس کے بعد عین کلمہ آیا, اس کے بعد دال کلمہ آیا, یا ایدو, وعدہ یا ایدو, یا ایدو. واٹ از دا ڈفرنس؟ واٹ ہیپن جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا, یہاں ہو رہا ہے. جی ڈراپ ہو گیا سر اس میں. کون ڈراپ ہو گیا؟ ایدو جو ہے دو ہی کلمے اس میں, بس فا اور لام. اس میں کون ڈراپ کون ہو فا گیا؟ اور عین کلمہ ہے, لام کلمہ تو لام کلمہ ڈراپ ہو گیا نا سر اس میں. یہ لام کلمہ فا ڈراپ. اور عین کلمہ ہے, لام کلمہ نہیں ہے اس میں. جی غلط. فا کلمہ تو ڈراپ کہیے ہوا ہے. بیچ میں بہت غلط بات ہے. ایک آدمی جب بات کر رہا ہے تو لیٹ ہم اسپیک, لیٹ ہم بی کریکٹڈ بائی می. یہ سارے لوگ بیچ میں نہیں, وہ تھوڑا گھبرا رہے ہیں یا کنفیوز ہو رہے ہیں. مجھے ان کو کریکٹ کرنا, سب سیکھ جائیں گے, ان کی وجہ سے دوسرے بھی سیکھیں گے. اقبال اونلی یو کنٹینیو. وعدہ میں آپ نے پہلے کہا تھا, کریکٹ کر لیا. یا از ناٹ دا بیس لیٹر, دس از دا پریفکس فار مضارع, ہے نا. مضارع یادا, یہی یا یعودانی, یعودونا, یہ سارے پورے اس کے. پھر جو ہے تا تما, کیا ہے وہ, تعودانی, تعودو نہ, یہ پورے جو ہے اس کے مضارع کے پریفکس ہے یا پروفکس ہے. اب بچا کیا؟ کون سا کلمہ بچا؟ عین اور دال. ہاں, عین اور دال بچ گیا. Then what happened here? What happened? That is new for us. واو ڈراپ ہوگا نا. ختم ہو گیا, یہ واو ڈراپ ہو گیا. This is حرف علت. فا کلمہ ڈراپ ہو گیا. فا کلمہ ڈراپ ہوا. اینڈ کیوں ڈراپ ہوا؟ یہ پروناؤنسیشن کا ایک مسئلہ ہے. اگر یا واو عین دال ہوتا تو اس کو پروناؤنس کرنا انتہائی مشکل ہے. یا وعودہ, یا وعودہ, یا یہ وا جو ہے یا کے ساتھ یہ جمتا ہی نہیں. سو دس از دا رول that this حرف علت is dropped in مثال.
حرف علت از ڈراپ. جی یہ ڈراپنگ آج تک نہیں ہوئی تھی, آج ہو رہی ہے. تو ہم آج جو پڑھ رہے ہیں مثال, مثال میں نے وہ فعل جس کے فا کلیمے میں وا یا ہو, واو یا وہ کلمہ, اس کو مثال کہتے ہیں. وہ فعل جس کا فا کلمہ واو یا ہو, واو اور یا ہو. یہ جب ماضی سے مضارع میں جائے گا تو ایسی صورت میں اس کا وا بھی ڈراپ ہوگا اور یا بھی ڈراپ, یہ یا تو ابھی ہم کریں گے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مثال, مثال کہیں گے. اور پھر مثال میں کون سا کلمہ ڈراپ ہو رہا ہے؟ فا کلمہ سے مثال واوی کہیں گے, مثال واوی یا مثال فائی, مثال فاوی بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ پورے تین جو آ رہے ہیں, تین جو آ رہے ہیں, ہاں تین جو آ رہے ہیں کہ ایک مثال ہے, ایک اجوف ہے, ایک ناقص ہے. تو اس کو اب میں یہاں پر چل رہا ہوں, اب آپ کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گا کہ اب یہاں دیکھیے, اب یہ جو لکھا ہوا ہے, یہ تین جو قسم ہیں جس کے اندر واو اور یا ہوگا, ایک مثال واوی ہوگا یعنی جو واو کلمہ اس میں استعمال ہوگا. یہ کون سے کس میں ہوگی؟ مثال میں. ہاں, پھر پہلا کلمہ کیا ہوگا؟ یا ہوگا. تو مثال یا ہی کہیں گے اس کو. اور اس کو دونوں کو صرف فا کلمے کی جگہ واو یا آ رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معطل فائی. اونلی دا حرف علت از اپیئرنگ آن دا فا کلمہ. یہ دو باتیں ہم کو سیکھنی کی تھی, وہ یہ کہ صرف کوئی ایک کلمے میں حرف علت آ رہا ہے. اور اس وقت فی الحال ہم جو کر رہے ہیں وا کلمے فا کلمے کی تو اس کو حرف علت ایٹ دا پلیس آف حرف علت ایٹ دا پلیس آف فا کلمہ. وعدہ کہاں پر ہے؟ وہ کہاں ہے؟ ایٹ دا پلیس آف کیا بولیں گے اس کو؟ کیا ہو گیا اقبال؟ اس کا پلیس کیا ہے؟ کیا ہو گیا اقبال؟ تمہاری میوٹ ہو گئی یا کیا ہو گیا؟ آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیا ہوگا اس کو؟ سم تھنگ ہیپن ٹو ہم. چلیے ڈاکٹر قاضی, ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو؟ ایٹ واٹ پلیس دس واو از اپیئرنگ. حرف علت واو کون سے مقام پہ آ رہا ہے؟ کون سے کلمے کی جگہ آ رہا ہے؟ ڈاکٹر قاضی, میری آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ میری آواز کو اچھا لوگوں کی آواز کا نہیں, میرا پرابلم, ان کی بھی نہیں آ رہی ہے. پھر وہاں پہ آ رہی یہاں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میوٹ تو نہیں ہے کیا؟ بالکل ہے نا یہاں پر. انٹرنیٹ بھی ہے آپ کے پاس؟ انٹرنیٹ بھی ہے اچھا خاصا. یہی اہم چیز سمجھا رکھا میں, لیکن یہی تو ہے بڑی پریشانی. کیا کروں؟
हेलो अब हेलो कहाँ? जी सर। अब आ रही है आवाज। अच्छा, अरे वो मेरी आवाज ही चली गई थी या तुम लोगों की आवाज मेरे को नहीं आ रही थी, आपकी आवाज? चलिए, हम क्या लोग मैं की पूछ आवाज रहा आपस था? में आ रही थी, खाली आपकी आवाज ही चली गई। हाँ, चलिए, अब आपसे पूछ रहा था मैं कि वाह कलीमा, वाह जो हर्फ इल्लत है कौन से कलीमे की जगह आया? फा कलमे की जगह है तो इसको मिसाले फा नहीं, वावी या मिसाले मुअत्तल पूरा लेंगे, फाई कहेंगे। मुअत्तल तीन है, मुअत्तल तीन है। अच्छा, मिसाल मुअत्तल, नहीं करने मिसाले दो। मुअत्तल, नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, मिसाल नहीं कर- हर्फ इल्लत या तो फा कलीमे की जगह आएगा, या ऐन कलीमे की जगह आएगा, या दाल कलीमे, लाम कलीमे की जगह पे आएगा। एक बात, हर्फ इल्लत अगर फा कलीमे की जगह आए तो इसको मुअत्तल माने कैंसिल, मुअत्तल, ये पूरे मुअत्तल कहलाएंगे जिसमें हुरूफ इल्लत कैंसिल होते हैं या किसी चेंज से, किसी दूसरे कलीमे से चेंज होते हैं। मुअत्तल तो में मिसाल नहीं कहेंगे हम उसको, मिसाल। नहीं, अभी मिसाल बोलेंगे नहीं, समझ गए। बल्कि मुअत्तल फाई, फा कलीमे की जगह पे अगर हर्फ इल्लत आया तो मुअत्तल फाई, और अगर जी, फिर आवाज चली गई। फिर आवाज चलेगी, तो तुम्हारी आवाज तो आ रही हाँ, है। अब आ रही है, अब बोले। ये नहीं, अगर आपकी वो आपने कहा कि फाई के बाद फिर आवाज चली गई। मुअत्तले फाई या मुअत्तले वाई, अगर वाव आता है, मुअत्तले और याई या हरूफ मुअत्तले इल्लत कितने हैं? मुअत्तले। अब यहाँ पर जो आज सीखे हैं हम हरूफ इल्लत वाव और के या, लिहाज से, वाव और या। वाह और या, बस खत्म, वाह और या। अगर वाह आया तो उसको क्या बोलेंगे? मिसाल वावी, मुअत्तले वाव, मिसाल। मुअत्तल। अभी ये तक मैं मुअत्तल जो है ये तीनों किस्म होंगे, मुअत्तल फाई, मुअत्तल ऐन, मुअत्तल लाम। लाम कलीमे लाम। की जगह हर्फ इल्लत आया तो तीन मुअत्तल होंगे। ये तमाम चीजें यहाँ पर लिखी गई, लेकिन वाव अगर आया तो इसका नाम मिसाल होगा, और वो होगा मिसाल वावी, मिसाल वावी। और या जगह पे आया तो मिसाल याई, मिसाल याई, याई की मिसाल, वाव की मिसाल। ये बहुत सकील तो अल्फाज। मिसाल कहें या मुअत्तल कहें? अभी आपने कहा, पहले का आपने कहा ये देखो, ये मुअत्तल, दिख रहा है अब आपको आप कह रहे स्क्रीन, मिसाल। स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन दिख रहा है। आर यू जी, एबल टू सी दिस? वाव, आपने लिखा वाव ये जिसको अंडरलाइन एन करा, दाल, यही लिखा है ना? ये जो अंडरलाइन करा, वाव, अंडरलाइन वाव को मेरे करा। पास यही वाव को अंडरलाइन किया आपने। क्या बात हो गई, सबको मेरे पास वाव। एक ही स्क्रीन है जिसमें लिखा है मुअत्तल, मुअत्तल, हाँ, मुअत्तल फाई। अब आ रहा है अंडरलाइन, मुअत्तल फाई। सिंपल। अब ये अगर कोई मुश्किल है, जिसके लिए आसान है वो याद रखे, वरना हर वर्ग के तीन कलीमे होते हैं, एक फा कलीमा, एक ऐन कलीमा, एक लाम कलीमा। यहाँ तक तो सबको मालूम है। अब हुरूफ इल्लत सिर्फ या तो वाव है या है, ये भी जी, सबको मालूम है। दूसरी बात, अब अगर वाव जिसके फा कलीमे की जगह पे आया या तो आया मुअत्तल तो उसको हम क्या करेंगे? मुअत्तल फाई। दोनों भी मुअत्तल फाई है। फा कलीमे की जगह एक जगह वाव आ रहा है, एक जगह या आ रहा है। एक जगह वाव आ रहा है, एक जगह या आ रहा है। तो ये फा कलीमे की जगह या आ रहा है, फा कलीमे की जगह वा आ रहा है, वादा।
اب اس کو چونکہ وا فاو کلمے کی جگہ آیا ہے تو اس کا یہ جو ہے یہ واوی ہو گیا، واوی ہو گیا، اور وہ فا کلمے پہ آنے سے اس کو یہ دونوں کو معطل فائی کہیں گے. وا بھی معطل فائی ہے، یا بھی معطل فائی ہے. یہاں یا معطل فائی ہونے سے کیا ہے وہ واو آیا ہے، تو یہ مثال واوی ہے، یہ مثال یائی ہے. اب اس میں کچھ میں آپ کو اگزامپل دیا ہوں. پہلا تو ہم کر لیے وعدہ یعیدو. یہاں پر کیا چینج کیا ہے جو اب تک کبھی نہیں ہوا تھا. اگر 3 کلمہ ہے وعدے تو یہ مضارع میں بھی باقی رہتے تھے. Is it clear؟ جی اس میں ڈراپ ہو گئے. اس میں آ کے واو ڈراپ ہاں، ہو کے یعیدو 2 ہی کلمے باقی ہیں. یعیدو، وعدہ یعیدو. یہ پیٹرن اپنی جگہ، پیٹرن میں کوئی چیز نہیں بدلی. یعیدو. ٹھیک ہے. Now what is the second example؟ انصار مجھے سمجھاؤ اب یہ پوری ایگزامپل بس کرو ان کا اقبال کا پیچھے. انصار جسٹ ایکسپلین می دس سیکنڈ ایگزامپل. دس ون آپ اس کی بات کر رہے ہیں وجدہ کی؟ بالکل وہی سیکنڈ ایگزامپل تو یہاں پر جی وعدہ کے بعد وجدہ لکھا ہوا ہے. دس از ایگزامپل نمبر 2. جی پورا سمجھاؤ مجھے، یہ جی. سمجھاؤ کیا وجدہ جو ہے اس کو بولیں گے یہ آتا ہے کیٹیگری معطل فائی میں، اور اس کا نام ہے مثال، اور یہ ہے مثال واوی. ہاں کیونکہ واوی، ٹھیک. اور اس کا جو ہے ماضی سے مضارع بننے میں فا کلمہ یعنی واو جو حروف علت ہے وہ ڈراپ ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے اس کا نام معطل الفائی ہے، کیونکہ واو کلمہ فا کلمے کی جگہ واو کلمہ ہے. تو اور یہاں اس پر کا ماضی ہوگا. جی صحیح ہے، بولو. واو کلمہ مضارع میں کیا ہوگا؟ اگر اس کی وہ ماضی ڈراپ ہو بہت رہا ہے، آسان ہے. معطل ہو جائے. ہاں جی تو اگر گردان کریں گے تو یہ وجدہ وجدہ وجدو وجدت وہ وجدتا بہت آسان ہے. وجدنا. جی پھر اگر ماضی کی ہم کریں گے تو جو ہے وہ یجدو یجدانی یجدونا تجد تجدانی یجدنا، تو ایسے ہو جائے گا. تو واو کلمہ پوری گردان میں ڈراپ ہو جائے گا، بس کہیں آج بس ہے. واو کلمہ آئے اوکے گا. اوکے اوکے. آج جو ہم سیکھے وہ کیا سیکھے؟ آپ ایک نئی چیز سیکھے، ایک قسم کا ایسا ورب سیکھے جس میں fill in the blank نو. جس میں جی ماضی سے مضارع بننے میں ایک ثلاثی مجرد 3، جس میں بیس لیٹر جو ہوتے ہیں 3 ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بیس لیٹر ڈراپ ہوتا ہے. ایسا نہیں، ڈراپ 3 ہوتے ہیں، یعنی وہ بیس لیٹرز 3 ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک 2 میں سے کوئی ایک ڈراپ ہوتا ہے. ڈراپ نہیں، 2 میں سے جی کوئی ایک ہوتا ہے. 3 میں 3 میں سے کوئی ایک حرف علت ہوتا ہے، 2 میں سے کوئی ایک حرف علت، واو یا واو یا حرف علت ہوتا ہے. بس. تو اب یہ اس کا بیس الگ ہو گیا، اور روٹ ورڈ تو یہاں پر وجدہ ہی ہے، وا باقی ہے. اس میں ماضی سے بیس لیٹر اور روٹ ورڈ میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن وین اٹ از چینج ٹو مضارع وا از ڈراپ. یہ ایک ہی نہیں ہے. ابھی اب کیا کیا کیسے چینج بھی ہوتا ہے وہ آگے آئے گا. فی الحال آپ مثال واوی میں دیکھ رہے ہیں کہ واو ڈراپ. ہر جگہ ڈراپ ہونا ضروری نہیں ہے. اٹ ول چینج بھی ہوگا. شروع میں بتا دیا تھا کہ یا تو یہاں پر کوئی چیز ڈراپنگ ہوگی، یا پھر یہ حرف علت کسی دوسرے حرف علت سے چینج ہوگا. یہ اب اس کے بعد کوئی دوسرا اس کو سمجھا مجھے. یہ کیا تیسری مثال کیا ہے؟
तीसरी मिसाल हमारा तीसरी मिसाल क्या है समझो. तीसरी मिसाल वज़ना. Yes, what is the meaning? वज़ना का मतलब वो मेजर किया या वो वे किया, वे वो किया, उसने अच्छा, वो वजन तोला. किया. हाँ, वो वजन किया या Yes. वो तोला, वजन. Now, what is the मुजारे? जी, मुजारे यज़ीनु. यहाँ लिखा हुआ है यजीनु, पैटर्न वही है. यहाँ पे जबर आ रहा है यजीनु, वजना यजीनु. ये लाम कलिमा पे पेश आता है, सेम पैटर्न है, वजना यजीनु. Then what happened? What changes that had not occurred before, but they have occurred now? वाव कलिमा जो था वो फा कलिमा ड्रॉप हो रहा है मजारे में जाके. Yes, dropping हो रही है. फा कलिमा खाली फा कलिमा नहीं, बल्कि चूंकि हरफ इल्लत वाव बोलना पड़ेगा. हरफ इल्लत वाव वाव ड्रॉप हो रहा है. ठीक है. अब उसके बाद मुझे कोई एक ये बताएं कि बाब हम पढ़े हैं. अब ये वादा यईदु, टू वॉट बाब डू डज इट. उसमें हमको वो जो हम सलासी मुजर्रद के 6 बाब पढ़े थे वो हर जगह काम आएंगे कि ये हरफ इल्लत के बावजूद वो सलासी मुजर्रद के किसी बाब से ताल्लुक़ रखता है. वादा यईदु और वजदा यजीदु और वजना यजीनु. What bab do they belong? Out these 3 examples. क्या बात है? ज़राबा यज़रिबु, ज़राबा यज़रिबु. यस, वो नहीं है बीच में. मुमताज. ठीक है, वेरी गुड. मगर बगैर पूछे बात. अस्सलाम. ज़राबा यज़रिबु. डू यू एग्री डॉक्टर काजी? बाब इसका क्या है? ज़राबा यज़रिबु आइन कलिमे Yes. पे ज़ेर. वैसे वजदा Yes. यजीदु आइन कलिमे पे ज़ेर. तो ये जो हो रहा है ये बाब की तब्दीली पैटर्न की वजह से, बिकॉज इट बिलोंग्स टू बाब ज़राबा. बाब ज़राबा. ठीक है. एक अब उसका छोटा सा दूसरा भी कर लेंगे, आपको ये मुश्किल नहीं होना चाहिए. यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? मिसाले याई. और ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? मुअत्तले फाई. ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? ये भी मुअत्तले फाई है, ये भी मुअत्तले फा के कलिमे की जगह यहाँ पर वाव आ रहा है, इसको मिसाले वाई कहेंगे. यहाँ पर या आ रहा है, इसको मिसाले याई कहेंगे. हु कैन रीड दिस? ये कौन पढ़ सकता है इसको जल्दी से? सदफ हुसैन पढ़ सकते हैं? क्या है ये जो बॉक्स में है? जी सर, ये है वज़ना यज़ीनु. चले गया, वजना भी हो गया, उन्हें बोल दी. उसके बाद मिसाले याई में आ गया. ये जो बॉक्स में मैं रखा, मैं ऊपर बॉक्स बनाया भी. न जी अब आ रहे. ठीक है. यासरा. अब इसमें भी उसमें सेकंड उसमें है तो ये यही या सिरु. या सिरू ये जज़म है. जज़म है. या सिरू. दो या ये दो या आ गए. या सिरू. और ये बिल्कुल पुराने तरीके से है. यहाँ पर या ड्रॉप नहीं हो रहा है. यसरा या सिरू. और यसरा किसे बोलते हैं? यसरा के माने क्या है? यहाँ लिखे हुए भी है मैंने. जी वो जुआ खेला. वो जुआ खेला. यसरा या सिरू है ना. और फिर ये यसूरा
या शुरू, या आसान होने को कहते हैं, या शुरू। अब यहाँ पर वाव ड्रॉप हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ड्रॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके थोड़े से रूल भी हैं, रूल हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज जो हम चीज सीखे उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर लीजिए। नई चीज क्या सीखे आज? कंटिन्यू। सदफ हुसैन, आज नई बात क्या सीखे आप? सर इसमें हमने जो दो हरफे इल्लत हैं उनकी पोजीशन सीखी। मुअत्तलिफाई यानी कि वो फा कलमे पे हो तो फिर वो जब ड्रॉप होता है मदारे में तो वो वहाँ पे हम उसे उसकी मुअत्तलिफाई कहते हैं, उसे मिसाले वावी की उसमें। और अगर उसमें हरफे इल्लत या होता है और फिर वो ड्रॉप होता है तो वो मिसाले याई। ड्रॉप नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन बात जगह ड्रॉप होगा, बात जगह नहीं। या वाला ड्रॉप नहीं हो रहा है, वाह वाला ड्रॉप हो रहा है। इसके बाद छोटे से रूल भी हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ इतना हम समझे कि आज तक कोई कलीमा जितने हम समझे थे उसका कोई लेटर ड्रॉप नहीं हो रहा था और कोई लेटर उसकी जगह नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो हम सीख रहे हैं थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ से मुअत्तल के तीनों जो हैं, तीन जो किस्में हैं मुअत्तल की, मिसाल, अजवफ और नाकिस, इसमें या तो वो ड्रॉप होते हैं या बदल जाते हैं या ड्रॉप होते हैं। इतना अगर आप समझ गए तो आज का इतना ही लेसन है। अब क्यों बदलते हैं या क्यों ड्रॉप होते हैं, किस कंडीशन में ड्रॉप होते हैं, उसके छोटे से कुछ रूल है, वो भी हम करेंगे। पहले हम अच्छी तरह से ये मिसाल, अजवफ और नाकिस तीन किस्म समझ जाएंगे। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे कि ड्रॉप कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। इज इट क्लियर अप टू दिस पॉइंट? जी सर। सर इसमें ये जो सेकंड वाला है आसान किया, इसका यहाँ पे पेश है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या करूँ माँ के उसके ऊपर है? बिल्कुल, यस हुआ, एक बाब उसका वही है। अब मैं इसमें इसके अमर जितने बनेंगे वो भी अलग है, वो भी रखा हूँ यहाँ पर। अभी इसको भेजेंगे नहीं अभी, या फिर इसके अमर में क्या फ़र्क होता है, इसके भी अमर मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये भी समझाऊंगा। लेकिन पहले सिर्फ जो चेंज हो रहे हैं वो जहन में रखना है, वरना हमारे पास अब तक तफसीर के दौरान में कोई भी अगर वो मुअत्तल आता तो हम उसको नसरा की बुनियाद पे समझने की कोशिश करते थे। दैट वाज द मेन डिफिकल्टी आई वाज फीलिंग वाइल डूइंग द तफसीर। तो उस वक्त जो है ये कौन से किस्म का वर्ब है, इसमें हर्फ इल्लत आया है, कौन से मुकाम पे आया है, और वो क्या चेंज हो रहा है या टोटली ड्रॉप हो रहा है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हियर, थर्ड कैटेगरी टू सिक्स्थ कैटेगरी, 6 तक। सातवां आखिरी जो ये मुज़ाअफ है उसके लिए फिर कोई चीज़ ड्रॉप नहीं होगी। लेकिन 3, 4, 5, 6 ये तीन जो 4 किस्में हैं, इसमें हर्फ इल्लत की वजह से बहुत ही कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। आज जो हम सीखे वो सिर्फ यही है जो मैं शुरू में बता दिया था कि महमूज में और सलासी मुजर्रद में कोई बेस लेटर ही रूट वर्ड होता है। एक बात, इसमें दूसरा उसका प्रॉपर्टीज या उसके जो खूबी थी वो ये कि वो तीनों अलग अलग होते हैं, कोई ड्रॉप नहीं होता न चेंज होता है। लेकिन अब जो हम कर रहे हैं मुअत्तल से, इसमें हर्फ इल्लत या तो ड्रॉप होगा या किसी और हर्फ इल्लत से चेंज होगा, और वो हरूफ इल्लत
ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہے. دے آر اونلی 2, واو اور یا. سو واو میں بیکم الف، واو میں یا میں بیکم الف. یہ ساری چیزیں ہیں. تو دس وی ول ڈو انشاءاللہ. ابھی 2 جمعے ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے کتنا کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں رمضان کے لیے ایک چھوٹا سا بڑا دلچسپ ہوم ورک بھی دوں گا. وہ اپنے تلاوت کے دوران میں جب بھی کوئی ورب آیا آپ اسے کرتے. رائٹ ناؤ دیر از نتھنگ، نو ہوم ورک، یو ہیو ٹو ڈو نتھنگ. بٹ اتنا جو اس کے ہم سمجھے ہیں بہت ہی مائنر قسم کی چیز کہ ہاؤ دا چینجز آر اپیئرنگ ان 3, 4 and 5, 6 4 ورب میں، 4 افعال میں، 4 قسم کے افعال میں، کہ اس میں روٹ ورڈ الگ ہوگا، بیس لیٹرس الگ ہوں گے، اور روٹ ورڈ چینج ہو جائے گا. کبھی ماضی میں چینج ہوگا، کبھی مضارع میں چینج ہوگا. از اٹ کلیئر اپ ٹو دس پوائنٹ؟ وہ الف کا تمہارا سوال جو تھا اقبال، وہ ابھی آ جائے گا جب خالہ کریں گے یا قولونا، تو اس میں وہ کیا تھا. ابھی وہ ساری چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی اور دھیرے دھیرے سب جی چیزیں انشاءاللہ، سمجھ میں آ جی جائیں انشاءاللہ، انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلو کما میں کہ دعا. الحمدللہ رب العالمین. سر ایک ریکویسٹ ہے، دانش بھائی آج کا بھی پلیز ڈال دیں گے سر. نہیں میری نہیں، آدھی کلاس میں آج کا نہیں ڈالیں گے. ابھی نہیں تو کچھ، 1 سیکنڈ. کون سوال کر رہا؟ کچھ بھی نہیں ڈالیں گے. سر ابھی میں یہ 4 کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں اس کو صحیح طریقے سے یہاں پر یہ سب مٹاؤں گا. اس کے بعد دانش سے کہوں گا کہ اتنا ٹکڑا ڈالنا ہے، معطل وائی، معطل یائی اور اجوف یہاں کرنے کے بعد. پھر اس کے بعد ناقص جب ہوگا تو اس کو الگ ڈالیں گے. اپ ٹو دس پوائنٹ میں جب کمپلیٹ کر لوں گا، نیکسٹ فرائیڈے تک کروں گا، تو اس کے بعد ہی ڈالیں گے. ابھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ابھی فائدہ نہیں. نیکسٹ فرائیڈے میں السلام علیکم سر. میں یہ ضرور کر دوں گا کہ ریکارڈنگز ریسنٹ جو ہماری یہ والی ہیں ان کو میں پہلے اپلوڈ کر دیتا ہوں ویب سائٹ کے اوپر. ریکارڈنگز انشاءاللہ مل جائیں گی ہمیں. ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ اس پہ واٹس ایپ پہ مت ڈالیے. یہ پورا تیار ہے. جب ہم اس کو تھوڑا سا سمجھ جائیں گے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین اجوف وائی اینڈ اجوف یائی. ایک چیز سمجھنے میں تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوئی، لیکن اب یہاں پر خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ حرف علت اگر عین کلمے پہ آ رہا ہے تو اس کو اجوف وائی کہیں گے، اور واو آ رہا ہے حرف علت، یا اگر عین کلمے پہ آ رہا ہے تو وہ اجوف یائی. اب جو سمجھے ہیں اس کی بیس پہ آگے کی چیزیں آسان ہو جائے گی. اور ناقص بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. حرف علت لام کلمے کی جگہ آ رہا ہے، واو آ رہا ہے تو ناقص سے وائی ہے، یا آ رہا ہے تو ناقص سے یائی ہے. میں ابھی کچھ بھی نہیں سمجھا رہا ہوں، صرف اتنا سمجھایا کہ what is the difference what we have learned so far and what we are going to learn in the 4 types of verbs, that is مثال، اجوف، ناقص، اور پھر اس کے بعد یہ لفیف کے ہیں یہ 2. ٹھیک ہے دانش؟ اتنا بھی سمجھ گئے تو آج بہت زیادہ ہے. ابھی کوئی چیز مت ڈالیے. میں اس کو یہ ساری چیزیں مٹا کے پھر آپ کو دوں گا تو آپ اس وقت اس کی کاپی ڈال دیجیے. اوکے دانش، آر یو دیر؟ جی سر. چلیے میں اس کو پھر ایک بار اس کو ریپیٹ کر کے ہم آگے بڑھیں گے. اور اتنا سمجھ جانے کے بعد آگے کی چیزیں آسان ہوتے جاتی ہیں. لیکن ساری نئی چیزیں آ گئی تھی. معطل تھا، معطل کی پھر 3 قسمیں ہیں. اگر فا کلمے کی جگہ یا تو معطل فائی، نہیں تو پھر معطل العین ہوگا، نہیں تو پھر معطل اللام ہوگا. یہ ساری چیزیں خود بخود سمجھ میں آ جاتی. چونکہ آج پہلی کلاس اس تعلق سے تھی تو یہ ساری چیزیں سیکھنے میں معطل فائی، مثال واوی، مثال یائی ہے نا، تو یہ تھوڑا سا ٹائم لگا. ایک بار ہم اس کو پھر ریپیٹ کریں گے. تھوڑا سا اگر کوئی پوائنٹس لے لیے ہیں تو اس کو دیکھ کے آئیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو ریپیٹ کر کے آگے کی چیزیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں اگر اتنا سمجھ میں آ جائے انشاءاللہ. چلو کنٹینیو اقبال.
دعا رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا زدنا علما ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ پاک تو قبول کر دے اور اس میں جو غلطیاں ہو گئی اس کو تو معاف فرما دے, ہمارے لیے آسان کر دے اس کا فہم, اس کا سمجھنا, اس کو یاد رکھنا. یا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے, شیطانی وسوسے سے بچا لے, کلاس کی برکتیں کلاس میں ہمیشہ برکتیں رحمت نازل فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما اور سب کو اجر عظیم فرما, اور تو رحم کرم کو مولا فرما اور رمضان مبارک نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.